اس زمین پر 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے، یعنی خشکی سے بھی کوئی 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کے لیے پانی ضروری ہے، چاہے انسان ہوں، چاہے حیوانات ہوں، مچھلیاں ہیں وہ بھی پانی کی محتاج ہیں، چرند پرند جتنے بھی اور جتنے پودے ہیں وہ بھی پانی کے محتاج ہیں، ان کی بھی گروتھ پانی سے ہوتی ہے۔ تو چونکہ پانی ہر جاندار شے کے لیے ضروری تھا تو اس لیے پانی بھی بہت وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس کی سطح جو ہمیں نظر آتی ہے بلکہ گہرائی تک پانی ہے، اور اتنی گہرائی تک پانی ہے، یعنی سمندر کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ جو زمین کے جو سمندر سب سے گہرا ہے، یعنی سمندر کا وہ حصہ دنیا میں جو سب سے گہرا ہے، وہ اتنا گہرا ہے کہ اگر 1 کلو کا لوہا، 1 کلو کا کوئی باٹ لے لیں ترازو کا، وہ اس پانی کی سطح پر رکھ کے چھوڑ دیا جائے تو اس 1 کلو کے باٹ کو اس کی بالکل تہہ تک پہنچنے میں پورا 1 گھنٹہ لگے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی گہرائی ہے۔ حتیٰ کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ جو 29,000 فٹ اونچا ہے، اگر اس ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی اس جگہ کھڑا کر دیا جائے تو بھی سطح سمندر سے 6,000 فٹ نیچے چلا جائے، یعنی اس کی جو اونچائی ہے اس سے زیادہ اس کی گہرائی ہے، مزید 6,000 فٹ زیادہ گہرا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ زمین پر اللہ نے کتنا پانی پیدا کیا ہے۔ تو جو چیز جتنی زیادہ انسان کے لیے ضروری تھی اللہ نے عام کر دی۔ تو ایسے ہی نکاح کا معاملہ ہے کہ نکاح چونکہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے تو اس لیے اس کو اسلام نے ایک آسان طریقے سے مشروع کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس کے لیے آسانیاں رکھی ہیں اور بہت آسانیاں رکھی ہیں، مشکلات نہیں رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو مشکل بنائیں تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، اس میں ظاہری بات ہے کہ شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے، شریعت نے آسان رکھا ہے اور اتنا آسان رکھا ہے تاکہ ہر انسان اپنا یہ شرعی حق پورا کر لے جو اس کے اوپر شریعت نے حق رکھا ہے۔ عام حالت میں نکاح تو سنت ہے اور سنت بھی تاکیدی سنت ہے، یعنی نفل نماز کی جتنی اہمیت ہے اس سے زیادہ نکاح کی اہمیت ہے۔ بعض صورتوں میں نکاح کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ یہ صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑ سکتا ہے، گناہ میں پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پر پھر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض صورتوں میں منع بھی ہے، وہ صورت میں جب کہ آدمی کو یقین ہے کہ میں نے نکاح کیا تو میں اپنے نکاح کے حقوق، زوجیت کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گا، چاہے وہ مالی طور پہ خرچہ دینا ہو یا اس کی خواہشات پوری کرنی ہو یا اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ میں اس پہ ظلم و زیادتی کروں گا۔ لیکن اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو چونکہ جنسی خواہشات کے بہت سارے ذرائع اس وقت معاشرے میں موجود ہیں تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نکاح میں تاخیر نہ ہو۔